کا مکمل صفایا کرنے کا یہ وقت آ چکا ہے۔ یہاں پر ان کے جو گھسپیٹھی پاکستان میں موجود ہیں، خاص طور پر ٹی پی کے بعض علاقوں میں اور بلوچستان میں جو مختلف قسم کی وہاں پر پاکستان کے خلاف سازشیں بنی جا رہی ہیں، ان میں جو خارجی ہاتھ، اس کا ہمیں اچھی طرح علم ہے کہ کون کون ممالک ان کو وہاں پر ان کو سپورٹ مل رہی ہے۔ دشمن جو ہے وہ گھات لگائے بیٹھا ہے۔ سرحد پار سے جو پاکستان پر جو ابھی چند دن پہلے جو حملہ ہوا، جس کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ وزیراعظم کا فتنۃ الخوارج کا مکمل صفایا کرنے کے عزم کا اعادہ۔ فتنۃ الخوارج کے مکمل خاتمے کا وقت آ چکا ہے۔ اتحاد اور اتفاق سے دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے۔ پاکستان میں دہشت گردوں کے سہولت کار بیٹھے ہیں۔ کے پی اور بلوچستان میں پاکستان کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں خاص طور پر خیبر پختونخوا میں گھس بیٹھیے موجود ہیں۔ ہمیں خارجی ہاتھوں کا اچھی طرح علم ہے، جانتے ہیں کون کون سے ملک دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ وزیراعظم کا نیشنل ایکشن پلان کی اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں اظہار خیال، کہا دشمن گھات لگائے بیٹھا ہے۔ سرحد پار سے پاکستان پر چند دن پہلے حملہ ہوا، جس کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ ڈیجیٹل محاذ پر پاکستان کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے، اسے روکنا ہے۔ پاکستان کے دوست نما دشمن باہر بیٹھ کر سوشل میڈیا پر مہم چلا رہے ہیں۔ جھوٹ اور حقائق مسخ کر کے پاکستان کے خلاف ماحول بنایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد پر چڑھائی ہوئی، سوشل میڈیا پر جھوٹ کا طوفان برپا کیا گیا۔ اس کو کاؤنٹر نہ کیا گیا تو تمام کاوشیں رائے گا جائیں گی۔ آرمی چیف کا عوام کی جان و مال کی حفاظت اور دہشت گردی سے نپٹنے کے پاک فوج کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کی اپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ قوم کا ہر قسم کی انتہا پسندی کو سختی سے کچلنے پر اتفاق۔ تمام سٹیک ہولڈرز کو دہشت گردی سے نجات کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ فورم کا عزم، جعلی خبروں اور غلط معلومات کے پھیلاؤ کا تدارک کرنا ہوگا۔ فورم کا ڈیجیٹل دہشت گردوں سے بھی سختی سے نپٹنے کا فیصلہ۔ ایپیکس کمیٹی کا داخلی سلامتی کو ہر حال میں یقینی بنانے پر اتفاق۔ آئندہ نسلوں کی حفاظت کے لیے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے عزم کا اظہار۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں تمام اداروں کا مل کر آگے بڑھنے کا فیصلہ۔ فورم کا وفاقی اور صوبائی دارالحکومتوں کو بھی محفوظ بنانے کے عزم کا ادا۔ کسی کو احتجاج کی آڑ میں انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کمیٹی کا فیصلہ۔ عزم استحکام کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے سیاسی استحکام اہم قرار۔ اجلاس میں اعلیٰ عسکری قیادت، وزرائے اعلیٰ، وفاقی وزراء اور دیگر کی شرکت۔ 26 نومبر کے بعد یہ پہلی میٹنگ تھی، تو اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے خود ہی یہ بات چھیڑ دی، تو میں نے بڑے واضح طور پہ بات کی کہ ہمارے اس وقت 13 شہداء کنفرم ہیں۔ جو رویہ اختیار کیا گیا اس پہ ہمارے کنسرن ہے، رہیں گے پاکستان میں امن و امان قائم کرنے کے لیے، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہے چاہے اکراس دا بارڈر ہے۔ انشاءاللہ ہم سب مل کے آخری حد تک جائیں گے اور امن قائم کر کے اقدام لیں گے۔ آپ کو پتہ ہے وہ ٹیررزم کا مسئلہ تو تھا نہیں، اور 2 گروپس کا ایک لڑائی کا مسئلہ تھا۔ یہ پورا مسئلہ ہے انشاءاللہ اب وہ حل ہو چکا ہے، اور کچھ ایسی مشکلات آئی ہوئی تھیں، راستہ بند تھا، انشاءاللہ وہ بہت جلد ہم کھول کے لوگوں کو سہولیات دینا شروع کر دیں گے۔ ایپیکس کمیٹی میں امن و امان پر بات چیت ہوئی۔ ملک میں دہشت گردی کسی صورت برداشت نہیں، ہر سطح پر مل کر مقابلہ کریں گے۔ 26 نومبر احتجاج کے دوران جو ہوا اس پر وزیر اعظم نے خود بات کی۔ شہباز شریف کے سامنے 26 نومبر سے متعلق اپنا موقف بیان کیا۔ وزیر اعظم کو بتایا ہمارے 13 لوگ شہید ہوئے، لوگوں کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا اس پر تحفظات سے آگاہ کیا۔ کرم میں دہشت گردی نہیں، 2 فریقوں کا مسئلہ تھا جسے حل کر لیا، راستے کھول کر لوگوں کو سہولت دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی میڈیا ٹاک۔ ایک ضابطہ کار ہے، ایپیکس کمیٹی اجلاس کی کارروائی خفیہ ہوتی ہے، کسی کو بھی ایپیکس کمیٹی کی کارروائی پر تبصرہ نہیں کرنا چاہیے۔ علی امین گنڈاپور کی مشکل کا احساس ہے، 2 کشتیوں میں چلنا پڑتا ہے، ایک طرف وزیر اعلیٰ، دوسری طرف اپنی پارٹی کو بھی خوش رکھنا ہے۔ پی ٹی آئی کے مطالبات جائز ہیں یا نہیں، فیصلہ مذاکراتی کمیٹی کرے گی۔ وزیر منصوبہ بندی حسن اقبال کا علی امین گنڈاپور کے بیان پر رد عمل۔ کرم میں امن کی بحالی، زندگی لوٹنے لگی۔ آج پہلا قافلہ شیعہ خورونوش لے کر ٹل سے پارہ چنار روانہ ہوگا۔ سامان سے بھرے ٹرک ٹل پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ قافلہ صبح 10 بجے ٹل سے روانہ ہوگا۔
گاڑیوں کے حفاظتی حصار میں ٹول سے پارا چنار اور پارا چنار سے ٹول لایا جائے گا۔ قافلے کو سیکیورٹی فورسز اور ضلعی انتظامیہ تحفظ فراہم کرے گی۔ ابتدائی طور پر ہفتے میں 3 دن قافلے چلائے جائیں گے۔ کوہاٹ جرگے میں امن معاہدے کے بعد راستہ کھولنے کا فیصلہ ہوا تھا۔ پارا چنار سے ٹول تک کی واحد شاہراہ 21 نومبر کو حملے کے بعد بند کر دی گئی تھی۔ کرم میں قیام امن کے لیے مقامی افراد، قبائلی اور سیاسی قیادت پر مشتمل امن کمیٹیاں قائم۔ امن کمیٹیوں میں تمام مسالک اور فقہ کے افراد شامل۔ امن کمیٹیوں کی گارنٹی کے بعد ہی آج پہلا قافلہ روانہ ہوگا۔ فریقین کے درمیان امن معاہدہ طے پا گیا۔ کرم کے لیے گاڑیوں کا پہلا قافلہ رسٹ لے کر پارا چنار کے لیے روانہ ہوگا۔ پولیس قافلوں کی حفاظت کرے گی۔ دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی معاونت کریں گے۔ مشیران نے تنازعات کو پس پش ڈال کر امن کے قیام کی راہ ہموار کی۔ صوبائی و وفاقی حکومتیں امن معاہدے کی کامیابی کے لیے مکمل تعاون فراہم کریں گی۔ امن کمیٹیاں کسی بھی شرپسند کو قافلے یا معاہدے کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گی۔ امن کمیٹیاں حکومت اور سیکیورٹی اداروں سے مکمل تعاون کریں۔ عوامی مشکلات کے خاتمے کے لیے امن معاہدے پر عمل درآمد اولین ترجیح ہے۔ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کا کرم سے متعلق اہم بیان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے دورہ چین کے فوری ثمرات۔ مریم نواز سے چین کے اعلیٰ سطح وفد کی پنجاب ہاؤس اسلام آباد ملاقات۔ چینگ ڈوو کی $700 ملین کی انویسٹمنٹ پر رضامندی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اصولی منظوری دے دی۔ چینگ ڈو حکومت کے تعاون سے ای ٹیکسی سروس کا جلد آغاز کرے گی۔ نواز شریف آئی ٹی سٹی میں چینی کمپنی کمپیوٹنگ سینٹر بھی قائم کرے گی۔ ملاقات میں نواز شریف آئی ٹی سٹی میں ڈیٹا اور کلاؤڈ سینٹر قائم کرنے پر اتفاق۔ چین کے تعاون سے پنجاب کو سب سے بڑا اے آئی سینٹر بنانا چاہتے ہیں۔ پنجاب بہت جلد خطے میں آئی ٹی ہب بنے گا۔ اپنے بچوں کو آئی ٹی میں سب سے برتر دیکھنا چاہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز۔ مذاکرات کی ضرورت پاکستان کو ہے، تحریک انصاف کو نہیں۔ دعا ہے مذاکرات کسی منطقی نتیجے تک پہنچیں۔ بات چیت کی ناکامی سے جمہوریت کو خطرہ ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کی سوچ ملک کے مفاد میں ہے، ہمارا کوئی ناجائز مطالبہ نہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں 9 مئی اور 26 نومبر کے لیے جوڈیشل کمیشن بنا دیں۔ جو سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ 1.5 سال سے ہم جیل میں ہیں، نہ ضمانت ملی نہ کیس شروع ہوا۔ ضمانت تو قتل کے مجرم کو بھی مل جاتی ہے۔ شاہ محمود قریشی کی گفتگو۔ بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی اور تمام اسیران کو فوری رہا کیا جائے۔ مذاکرات میں بڑا کلیئر بیانیہ آ چکا ہے، ملک میں آئین و قانون کی بالادستی نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو غیر قانونی طور پر جیل میں رکھا ہوا ہے، ان پر کوئی کیس بنتا ہی نہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا ٹاک۔ سول نافرمانی پاکستان نہیں، فارم 47 کی حکومت کے خلاف ہے۔ سول نافرمانی تحریک بوگس نظام کے خلاف ہے۔ اوورسیز پاکستانی حکومت کی فسطائیت سے گھبرانے والے نہیں۔ حکومتی وزراء اوورسیز پاکستانیوں کو پاسپورٹ بلاک کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا نہیں ہوگی، بریت کا کیس ہے، سزا ہو بھی جاتی ہے تو مذاکرات متاثر نہیں ہوں گے۔ ہم ڈیل نہیں، جوڈیشل کمیشن کے ذریعے انصاف مانگ رہے ہیں۔ سیکرٹری اطلاعات تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم کی نیوز کانفرنس۔ صوبوں میں دینی مدارس رجسٹریشن کی قانون سازی کا معاملہ۔ مولانا فضل الرحمان کا وزیر اعظم کو ٹیلی فون۔ صوبوں میں قانون سازی کے لیے کردار ادا کرنے کی درخواست۔ صوبہ میں قانون سازی کے لیے وزرائے اعلیٰ سے رابطہ کروں گا، وزیر اعظم کی مولانا کو قانون سازی کے لیے حمایت کی یقین دہانی۔ ترجمان حکومتی مذاکراتی کمیٹی سینیٹر عرفان صدیقی کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ دینی مدارس معاملے کو خوش اسلوبی سے سلجھانے پر جے یو آئی سربراہ کی کوششوں کو سراہا۔ عرفان صدیقی نے مولانا کو مذاکراتی عمل کے پیش رفت سے بھی آگاہ کیا۔ سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات جمہوری عمل کا اہم جزو ہیں۔ افہام و تفہیم سے گریز و مذاکرات سے انکار غیر جمہوری رویہ ہے۔ مسائل بل بیٹھ کر بات چیت سے طے کیے جا سکتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کی گفتگو۔ عمران خان صاحب نے اس کا اظہار کیا ہے، 2 دفعہ انہوں نے کہا کہ اٹک جیل میں ان کو کہا گیا کہ آپ 3 سال کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں، جس کو انہوں نے ڈینائی کیا، اور
اس کے بعد یہ ہوا، یہ جو پنیگالہ میں یا کے پی میں ان کو شفٹ کرنے کی بات کی گئی۔ بشرا بی بی کے بارے میں مذاکراتی کمیٹی نے نہ کوئی تحفظات کا اظہار کیا ہے، نہ بشرا بی بی جو ہے ان معاملات میں مداخلت کرتی ہیں۔ فیصل چودھری کی بشرا بی بی کے پس پردہ مذاکرات کی تردید۔ بشرا بی بی کی کوئی مداخلت نہیں ہے، مذاکرات کا مینڈیٹ بانی پی ٹی آئی نے دیا ہے، ترجمان صاحبزادہ حامد رضا ہے، انہی کی بات پارٹی پالیسی ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کو 2 بار ڈیل کی آفر ہوئی، ایک بار اٹک جیل میں آفر ہوئی 3 سال کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں، دوسری بار اڈیالہ جیل میں پیشکش ہوئی، تردیدوں کے بعد یقین ہو گیا، آفرز ہوئی ہیں۔ مذاکرات 2 فریقین کے درمیان ہوتے ہیں، پہلے حکومت بتائے ان کا چارٹر آف ڈیمانڈ کیا ہے۔ وکیل بانی پی ٹی آئی فیصل چودھری کی پروگرام ٹونائٹ ود سمر عباس میں گفتگو۔ پی ٹی آئی کے 26 نومبر کے احتجاج پر درج 13 مقدمات، اے ٹی سی اسلام آباد نے 250 ملزمان کی ضمانت کی درخواستیں منظور کر لیں۔ عدالت کا ملزمان کو 5-5 ہزار روپے مچلقوں پر رہائی کا حکم۔ 150 ملزمان کی ضمانت کی درخواستیں خارج کر دی گئیں، ملزمان کے خلاف 10 تھانوں میں 13 مقدمات درج۔ لیسکو میں کرپشن الزامات پر او ایس ٹی افسران کی دوبارہ تعیناتیاں، وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر شاہد حیدر پر کرپشن الزامات کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل۔ کمیٹی کرپٹ افسران کی دوبارہ تعیناتی کی انکوائری بھی کرے گی۔ کمیٹی ایف آئی افسران کی لیسکو کیسوں کو چھپانے کے معاملے کی تحقیقات بھی کرے گی۔ غیر قانونی الیکٹریفیکیشن اور تنصیبات کا جائزہ لے گی۔ کمیٹی 10 روز میں رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ ایف آئی اے گوجرانوالہ زون کی کارروائی، لیبیا کشتی حادثے میں انسانی سمگلر سمیت 6 ملزم گرفتار۔ ملزموں کو گوجرانوالہ اور گجرات کے مختلف علاقوں سے گرفتار کیا گیا۔ انتہائی مطلوب ملزم کی شناخت خرم شہزاد کے نام سے ہوئی۔ ملزم نے کمسن بچے کو کشتی کے ذریعے یورپ بھجوانے کے لیے 10 لاکھ روپے لیے۔ شہریوں کو غیر قانونی طور پر سمندر کے راستے لیبیا بھجوانے میں ملوث انسانی سمگلر نثار احمد ججا بھی گرفتار۔ ملزم گزشتہ 10 سال سے اسلام آباد زون کو مطلوب تھا۔ ایف آئی اے کمپوزٹ سرکل ایبٹ آباد کی کارروائی، افغان دین روٹ ایجنٹ پکڑا گیا۔ سندھ اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن کا شدید شور شرابہ، ایم کیو ایم کی پوائنٹ آف آرڈر پر بات کرنے کی کوشش، اسپیکر نے اجازت نہ دی، متحدہ ارکان کی ہنگامہ آرائی، اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے، شدید نعرے بازی۔ پیپلز پارٹی کا رونت بھرا ڈکٹیٹرشپ والا رویہ انتہائی شرمناک ہے۔ اسمبلی میں اپوزیشن کے سوالات کو روند ڈالا، کراچی کے بچوں کا مسئلہ اجاگر کرنے نہیں دیا گیا، اور انٹر بورڈ امتحانات کے نتائج میں بچوں کے ساتھ ناانصافی کی گئی۔ کیا ہمارے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کا حق نہیں ہے؟ کراچی کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، شہر کا تعلیمی نظام و انفراسٹرکچر برباد ہو چکا۔ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی نے سندھ حکومت کی بی ٹیم ہونے کا ثبوت دیا۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کی میڈیا سے گفتگو۔ چیئرمین انٹر بورڈ کراچی امیر قادری کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ چیئرمین میٹرک بورڈ شرف علی شاہ کو انٹر بورڈ کے چیئرمین کا چارج دے دیا گیا۔ امیر قادری سے بغیر اجازت بیرون ملک کا دورہ کرنے پر وضاحت طلب کر لی گئی۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں دھند کے باعث موٹر ویز متعدد مقامات سے بند کر دی گئی۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک، M3 فیضپور سے جڑامالہ تک دھند کی وجہ سے بند۔ لاہور سے آلکوٹ موٹر وے M11 پر بھی ٹریفک کا داخلہ ممنوع۔ لاہور گوجرانوالہ ملتان فیصل آباد بہاول نگر ساہیوال اور دیگر علاقوں میں دھند کے ڈیرے، ٹریفک کی روانی متاثر، عوام غیر ضروری سفر سے گریز کریں، ڈرائیور فوگ لائٹس کا استعمال کریں۔ ترجمان موٹر وے پولیس۔ اداکارہ کو مبینہ رقم کی ادائیگی چھپانے کا کیس، نیو یارک کی عدالت کا ٹرمپ کو 10 جنوری کو سزا سنانے کے لیے پیش ہونے کا حکم۔ ڈونلڈ ٹرمپ سزا سننے کے لیے ذاتی طور پر یا ویڈیو لنک پر پیش ہو سکتے ہیں۔ ٹرمپ کی صدارتی انتخابات میں کامیابی کیس کو ختم کرنے کا جواز پیش نہیں کرتی عدالت۔
لندن میں سارہ شریف کے قاتل والد پر جیل میں حملہ، 2 قیدیوں نے عرفان شریف پر گھات لگا کر حملہ کیا۔ حملہ آوروں نے کین کے ڈھکن سے سارہ شریف کے والد کی گردن اور چہرے کو زخمی کیا۔ گارڈز نے فوری پہنچ کر عرفان شریف کو قیدیوں کے تشدد سے بچایا۔ مبینہ طور پر عرفان شریف کے چہرے پر زخم آئے، جیل کے اندر علاج کیا گیا۔ معاملے کی تحقیقات جاری، ابھی تبصرہ کرنا مناسب نہیں۔ جیل ترجمان، واقعہ نئے سال کے دن ساؤتھ لندن کے بیلمارش جیل میں پیش آئے۔ عرفان شریف کو سارہ شریف کے قتل کے الزام میں 2 ہفتے پہلے ہی 40 سال کی سزا سنائی گئی تھی۔